دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا ہے. میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اور میں ان قوموں کی لیڈرشپ کو داد دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, ان کی سنجیدگی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں. ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے. کاش کے زیادہ وقت ہوتا اور میں تاریخ سناتا. ایک وقت آیا کہ یہودیوں کا نے طے کیا کہ ہمارا ایک قومی نسب العین ہونا چاہیے. سینکڑوں سال تک یہودی بھی ہماری آپ کی طرح رہے, کمانا, کھانا, بچے پیدا کرنا, مر جانا, عیاشیاں کرنا, کوئی قومی مقصد نہیں تھا ان کا, بالکل ہماری آپ کی طرح. ایک شخص اٹھا ان میں جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل. سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس نے چند مشہور یہودی علماء کو, انٹلیکچوئلز کو, سمجھداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. میں نے وہ پوری تقریر پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے. اس میں اس نے شاید 28 منٹ کی تقریر تھی اور اس نے یہی کہا کہ آج ہم ایک غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے. یہاں سے تقریر شروع ہوئی. آپ یہودیوں پر لعنت بھیجتے رہیے لیکن سنیے کہ اس لیڈر نے کیا کہا. ہم نے غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی. ہمارے پیغمبر کنگ سولومن نے, حضرت سلیمان نے, حضرت ڈیوڈ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی کہ ہم کنگڈم آف گاڈ بنائیں گے. یہ لفظ تھا. ہم ایک یہودیوں کا ہوم لینڈ بنائیں گے اور واپس لائیں گے پوری دنیا کے یہودیوں کو اس بیت المقدس کے علاقے میں جہاں کے اوریجنلی وہ کبھی باشندے تھے. یہ ہمارا نسب العین تھا لیکن صدیوں سے ہم لوگوں نے اس مقصد کو بالکل بھلائے رکھا. کھاتے کماتے رہے اور اتنا کماتے رہے کہ دنیا کی اکنامی پر ہمارا کنٹرول ہو گیا. دنیا کی امیر ترین قوم ہو گئے جن میں اس نے کہا آپ میں سے بہت بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں. سگریٹ کے 2 بین الاقوامی تاجر اس نے نام لے کر کہا آپ اور آپ بلینائر ہیں, کھربوں ڈالر کے مالک ہیں, لیکن کیا آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ سوچا؟ آپ نے جو کیا اپنے اور اپنی فیملی کی عیاشی کے لیے کیا. لوگ کھڑے ہو گئے. یہ بات جہاں تک اتنی بات سن کر مجمع کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں توبہ کرائیے اور اگلا آرڈر کیجئے. We are ready to do whatever you ask to do. ہم تیار ہیں, آپ ہم سے جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. اب ہم پچھلی غلطیوں کی تلافی کریں گے. یہودیوں نے اس دن سے اپنا قومی نسب العین بنایا. مال والوں نے مال خرچ کیا, سیاستدانوں نے اس رخ پر اپنی سیاست کو بھرپور طریقے پر چلایا, شاعروں نے شاعری کا رخ بدل دیا, فلم بنانے والوں نے فلموں کا مقصد بدل دیا, نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت رکھنے والے موٹیویشنل اسپیکرز نے موٹیویشن کا مقصد متعین کر دیا. اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟
नतीजा ये निकला कि यूरोप के वो करोड़पति यहूदी, वो मिलियनायर्स एंड बिलियनायर्स जो बड़े ऐशो आराम से रहते थे, 5-5 कारें उनके बंगले में होती थी, राज कर रहे थे वो, उन्होंने उस कौमी नस्बुल ऐन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि यूरोप के उस पुरसुकून माहौल को छोड़कर वो फलस्तीन के देहातों में जाकर कच्चे घरों और झोपड़ियों में उन्होंने रहना शुरू किया, जहां बिजली भी नहीं थी और जहां पानी भी नहीं था। क्या आज तक आपने यहूदियों पर लानत भेजने के सिवा आपने यहूदियों की तारीख कभी किसी से सुनी है? झोपड़े थे जो टपकते थे बारिश के दौरान, बर्फबारी में बच्चे कांपते थे, रहने की ठिकाने नहीं थे, कच्ची सड़कें थीं, कोई बिजनेस का इम्कान ही नहीं था। मगर एक कौम जब जागती है, किसी को वो अच्छी लगे या बुरी लगे, यहां अच्छे और बुरे का मसला नहीं है। एक चोर डाकू अगर अपनी चाय की प्याली में शक्कर डालेगा तो वो चाय मीठी होगी, और एक मुत्तकी सालेह इंसान अगर अपनी चाय की प्याली में करेले और नीम का जूस डालेगा तो वो चाय कड़वी होगी। ये दुनिया हमारे तमन्नाओं के जरिए चलाने का फैसला अल्लाह ने नहीं किया है। ये दुनिया अटल, नाकाबिल तब्दील, साइंटिफिक और नेचुरल उसूलों के मुताबिक चलाने का अल्लाह ने फैसला किया है। यहूदियों ने एक नस्बुल ऐन बनाया, उसके लिए उन्होंने जान लगाई, मान लगाया, कुर्बानियां दी। बीवी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, शौहर ने कहा ठीक है तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा। शौहर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बीवी ने कहा तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगी, मैं अपनी कौम और मजहब के लिए कुर्बानी दूंगी। ये एक कौम का तज़किरा है, यहीं पर रुकता हूं।